غلبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو رکھا ہے. اگر غلبہ ہوگا تو صرف اسلام اور مسلمان غالب رہے، یہ اللہ کی منشا ہے. اس لیے دین حق اس وقت اگر ہے نا اور قائم ہے اور نافذ ہے، وہ صرف اسلام ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی دین بنائے گا، تلاش کرے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب اور بھی کتابیں ہیں، سب کچھ ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو ہم غلط کہیں. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، سب ساری جو ہے نا مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. لیکن وہ سب کے سب اس وقت کے جب قرآن مجید آ گیا، ان کے احکامات اب نافذ اور لاگو نہیں ہیں، بلکہ اب صرف اور صرف اسلام میں رہے گا. اب قرآن نافذ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ تھے ایسے کہ انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ تورات کو لا کر جو ہے نا پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا. آپ نے تورات کو کھولا اور کھول کر تھوڑا سا آپ دیکھنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے. آپ اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں. آپ کے چہرے مبارک کا متغیر ہونا. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا عمر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے. جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تھے، عام آدمی تو تھے نہیں ہے، اللہ کا انتخاب تھا. جب دیکھا اور آپ کے چہرے کے متغیر ہونا دیکھا تو فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. بار بار اس کو دہرا رہے، رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. بار بار دہرا رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متغیر ہوا. آپ پھر ٹھیک ہوئے اور آپ کے اوپر خوشی کے آثار آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو، وہ بھی میرے ہی دین کی پیروی کرے، اپنی شریعت کو لے کے نہ چلے، اس کو بھی میرے دین کے بغیر ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. اب اندازہ کریں کس کے علاوہ کیا